بڑی 11ویں شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، تم نے غوث کے دامن، تم نے غوث کے نعرے تو لگائے، مگر غوث کی زندگی کو نہیں دیکھا، غوث کی زندگی کیسی گزری ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم 40 سال تک اللہ اکبر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دی، رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے دکھا دیے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ یہ عظمتیں کہاں سے ملی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں تمہارے لیے۔ جب تمہارے لیے عزتیں ہیں تو پھر کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہو؟ کیوں کسی کے طلبوں میں جاتے ہو؟ اللہ اکبر، میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا۔ اللہ اکبر، کس کے قدموں میں جا کے اپنے سر کو ڈال رہا ہے؟ کس کے آگے بھیک مانگ رہا ہے؟ آذرا سنتے ہوئے چل۔ اللہ اکبر، آج مسلمان نماز سے بڑی دور ہے۔ اللہ اکبر، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ گزر جاتا ہے مگر تم مسجدوں کے اندر تک نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، تم کہتے ہو جلسے میں بلایا ہے نماز کے اوپر، ہاں میں کہتا ہوں نماز سے افضل کوئی چیز نہیں۔ تمام افضل عبادت میں سب سے افضل چیز ہے عبادت۔ عشق مصطفیٰ کا نام ہے نماز، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے نماز۔ مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق کہاں سے آیا، وہ محبت کہاں سے آئی؟ خدا کی قسم، اللہ اکبر، وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے، وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبح میں اٹھ، ایک آیت اور سنو 16ویں پارے کی، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ رب کے سورج کی کرنیں تیرے اوپر پڑ نہ پائے اس سے پہلے پہلے اٹھ جا، رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ، رب کی بارگاہ میں سجدے کر لے۔ مسلمان کامیاب وہ ہے جو صبح میں اٹھ کے اللہ کو راضی کر لے، جو صبح میں اٹھ کے اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آج کل کا میرا نوجوان، اللہ اکبر، ایک ہفتہ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اے اللہ، تو نے 8 دن میں ایک دن جمعے کا رکھ دیا۔ اے پاک پروردگار عالم، اگر جمعے کا دن 8 دن میں نہ ہوتا تو یہ آج کل کا نوجوان ایک مہینہ مسجد نہ جاتا، 2 مہینے مسجد نہ جاتے۔ اللہ اکبر، عید الفطر سے لے کے اب تک یہ 6 مہینے گزر گئے، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 6 دن فجر میں جا کے نماز نہ پڑھی ہوگی؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع النور۔ اللہ اکبر، ربیع النور کا مہینہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 6 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھی ہوگی؟ وہ جلسہ سجانے والوں، وہ جلسہ کرنے والوں، کمیٹی والوں، تم بڑی محنت کرتے ہو، گھر گھر جا کے پیسے مانگتے ہو، پیسے اکٹھے کرتے ہو جلسے کے لیے، مگر خدا کی قسم جتنی محنت آپ کر رہے ہیں کاش میرے کمیٹی کا ہر ایک جلسہ کرانے والے نمازی ہوتے۔ خدا کی قسم، عزیزان ملت اسلامیہ، محبت گنج والوں، جلسے میں آئے اچھی بات ہے، مصطفیٰ کا عشق سننے کے لیے آئے اچھی بات ہے۔ کتنی اچھی بات ہوتی اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے۔ خدا کی قسم، میرا رب بھی راضی ہوتا، اس کا حبیب بھی راضی ہوتا۔ اللہ اکبر، آج تمام باتیں اچھی ہیں سنیوں کے اندر، مگر ایک کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ نماز سے دور ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جب رب کی بارگاہ میں تم سجدہ نہیں کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے مقبول ہوگے؟ خدا کی قسم، جب لوگوں نے سجدے کیے عشق میں، جب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، خدا کی قسم ان کے نعروں میں وہ طاقت تھی، ان کے چہروں میں وہ نور تھا۔ خدا کی قسم، کفر، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامی آگے آگے بھاگتا تھا۔ آج کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، جب کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے، کبھی دہلی میں نماز پڑھتے سمے تمہارے ٹھوکریں لگتی ہے، کبھی فلائٹ میں تمہارے تھپڑ لگتا ہے، کبھی روڈ ویز پہ تمہیں مارا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو۔ تو بس میں یہی کہوں گا، مسلمان، تو نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا، تو نے اپنے مقام کو جانا ہی نہیں، تو نے اپنے وقار کو جانا ہی نہیں۔ خدا
خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، میرا مسلمان کا بچہ رات بھر 12 بجے تک ایکٹیو رہنے والا، کبھی انسٹا پہ ایکٹیو رہنے والا، کبھی فیس بک کے ذریعے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے، اللہ اکبر، سو گئے تم، نہ تمہیں عشاء کے سجدوں کا پتہ، رات کے 12-1 بجے سوئے، پھر تم صبح 8-9 بجے سو کے اٹھتے ہو، سورج نکل گیا، اللہ اکبر، تمہیں رب کی بارگاہ میں سجدوں کی فکر نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب قوم خدا کی قسم اپنے پیغمبروں سے الگ ہٹی ہے، اللہ اکبر، قوم پہ آفت آئی ہے۔ تم تو بڑے پیارے تھے، اللہ نے تم سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا تم میرا کہنا مانو گے؟ ہاں اللہ، ہم تیرا کہنا مانیں گے۔ پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب کے سجدوں کو چھوڑ کے کون سی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ کہاں تمہیں سکون ملے گا؟ کس جگہ تمہیں عزتیں ملیں گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت سے ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ملتا ہے، حدیث مصطفیٰ سننے سے ملتا ہے۔ آج تمہارے پاس اللہ کے رسول کی حدیث سے پڑھنے کا، یہ سننے کا وقت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تم نے تو قرآن کو بھی غم کے لیے سمجھ لیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، امام صاحب 10 بچوں کو بھیج دو، قرآن خوانی ہونی ہے، تمہاری فصل مر جائے، امام صاحب کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، مطلب یہ کہ امام صاحب ذرا بچوں کو بھیج دو، اللہ اکبر۔ کسی کی گاڑی ٹکرا جائے، امام صاحب قرآن خوانی کرا دو، 3 میں قرآن، 20 میں قرآن۔ مسلمان نے صرف قرآن کو غم کے لیے سمجھ لیا۔ خدا کی قسم، میرا شیخ سعدی کہتے ہیں قرآن غم کے لیے نہیں، قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن خوشی کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تجھے زمین دے تو قرآن پڑھ، اللہ تجھے اولاد دے تو قرآن پڑھ، اللہ تجھے کار دے تو قرآن پڑھ، اللہ تجھے موٹر سائیکل دے تو قرآن پڑھ، رب کی بارگاہ میں شکرانے ادا سجدے کر دے۔ مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ نہیں، ایک سال ہو گیا میرے نوجوانوں کو، دلی سے آئے گا تو گانے اسٹیٹس پہ، جائے گا تو گانے، دھان لگ رہے تو گانے، کٹ رہے تو گانے، رات بھر، اللہ اکبر، بمبئی کے ان کنجروں کے گانے، بمبئی کی ان کنجریوں کے گانے لگاتا ہے، پھر تو نعرے لگاتا ہے جلسوں میں آ کے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی تیرے جلسوں میں صرف عشق نہیں، اللہ اکبر، ہر جگہ ہر محکمے میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہونا چاہیے۔ کبھی تو صبح اٹھ کے یہ کہتا لاؤ سورہ یاسین کی تلاوت سن لو، سورہ ملک کی تلاوت سن لو، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے بچوں کی پہچان، خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ان کے سبحانہ تک یاد نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر ولا الضالین، ذرا سے جملے ان مسلمانوں کے تک یاد نہیں۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر الی آخر۔ دعائے قنوت وطروں میں عشاء میں جو پڑھی جاتی ہے وہ جملے تمہارے تک یاد نہیں۔ 4 رکعت نماز سنت کے لیے نیت باندھ لی، ہر مرتبہ ہم شریف کے بعد 4 رکعت میں 4 اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا، تیرے کچھ یاد نہیں۔ الحمد شریف کے علاوہ صرف قل ہے وہ بھی 2-4 لفظ پورا یاد نہیں۔ مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ 100 بیگھے زمین خرید لی اس چیز کا، 2 بیگھے مارکیٹ خرید لی اس چیز کا، 1 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا اس چیز کا، تیرے بچے 1-1 لاکھ کا آئی فون چلائے، الٹرا چلائے اس چیز کا۔ خدا کی قسم دولت کو کبھی مت توڑنا، اگر بننا ہے تو دیندار بنو۔ مالدار تو شداد بھی تھا، مالدار تو فرعون بھی تھا، مالدار تو سکندر بھی تھا، مالدار ابو جہل بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت اتری، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورہ بقر دوسرا پارا نما رکو سلبنی اسراء کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہیں, حضرت بلال بیٹھے ہیں, حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے پاس اپنے کپڑے نہ تھے, جن کے پاس اپنے مکان نہ تھے, جن کی بیویوں کے پاس زیور نہ تھے, اپنا کچھ نہ تھا, بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے. اگر ٹکڑا آ گیا خالی مل گیا تو کھا لیا. اللہ تیرا شکر ہے یا رسول اللہ, ہمارا عشق یا رسول اللہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو ان ظالموں نے کہا تھا, ابو لہب صاحبہ عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا, اگر اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوتا, اللہ پاک تم سے راضی ہوتا, تمہارے اپنے مکان ہوتے, تمہارے اپنے گھوڑے ہوتے, تمہارے اپنے زیور ہوتے, تمہارے اپنے کپڑے ہوتے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم غریب ہو, تم اس نبی کے در پہ پڑے رہتے ہو. خدا کی قسم اللہ نے قرآن بھیج دیا, جبرائیل جلدی پہنچ میرے محبوب کی بارگاہ میں. صحابہ کے دل رنجیدہ ہو رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دولت والا اللہ سے راضی رہتا ہے, دولت جس کے پاس آتی ہے اللہ اس سے راضی نہیں, بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کی محبت کے جلوے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دولت نہیں چھینتا, اس سے شہرت نہیں چھینتا, اللہ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسجدوں میں جانے سے روک دیتا ہے. آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, ان مسلمان بچوں کے اگر ان کے ماں باپ مر گئے, جمعرات کا دن آیا, ان سے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے کھانے پہ فاتحہ تک نہیں پڑھی جاتی. اماموں کو پریشان کرنے والے امام صاحب کہاں چلے گئے تھے, میرے بچے بھوکے سو جائیں گے ذرا فاتحہ پڑھ دو. تو کیوں پیدا ہوا؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تیرے قل یاد نہیں, تیرے الحمد یاد نہیں, پھر کیوں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر. چوراہے پہ باتیں کرنے کے لیے میرا بچہ ایک 50,000 بھیج رہا کویت سے, ایک دبئی سے 60,000 بھیج رہا ہے. یہاں پیسے کو مت گنا. خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے پیسے تھے دنیا نے ان کو بھلا دیا, موت میں تھپڑ مارا, آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. دنیا میں شداد بھی آیا تھا, دنیا میں فرعون بھی آیا تھا, دنیا میں شداد بھی آیا تھا, دنیا میں نمرود بھی آیا تھا. آج بتاؤ یزید کتا آیا میرے حسین کا سر اقدس کاٹ کے شراب پی پی کے کہہ رہا تھا اب ہماری حکومت چلے گی, اب سکہ ہمارا چلے گا. مگر خدا کی قسم ان بطش ربک لشدید, میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ اکبر. 40 دن اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے, خدا کی قسم آگ گلے گلزار بن گئی, مگر اللہ نے اسی نمرود کو ایک ذرا سے مچھر سے مار دیا. خدا کی قسم حضرت موسیٰ کا آج بھی دنیا ذکر کرتی ہے, اللہ نے اسی سمندر سے راستے دے دیے, اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا. آج ابو لہب ابو جہل ان کی جگہوں پہ بیت الخلا بنی ہے, لوگ پیشاب پھر رہے ہیں. خدا کی قسم جن لوگوں کے لیے کہتے تھے تمہارے پاس مکان نہیں, تمہارے پاس میں جداد نہیں, تمہارے پاس زیور نہیں, آج دیکھو 1400 سال ہو گئے, 1450 سال, یہ 1500 سال تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا. خدا کی قسم آج جن جلسوں میں دیکھو بلال کا نام یاد آتا ہے, عبد الرحمن کا نام یاد آتا ہے, عمار ابن یاسر کا. پتا چلا یہ دنیا امیروں کے نام مٹا دیتی ہے, نام اس کے زندہ رہتے ہیں جو مصطفیٰ کی ناموس پر مر گیا, جو اللہ کے لیے دنیا میں آگے کام کر کے چلا. نعرہ تکبیر. ذرا محنت سے حضرت نے تقریر کی, آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. سارے لوگ مکمل ہاتھ اٹھا لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. حقیقت بات یہ ہے, اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, آج مسلمان کے بچوں کے یہ حالات نماز تک یاد نہیں. حقیقتاً اللہ اکبر, ایک لاکھ کے فون چلانے والا, ایک آدمی
چل رہا, 2-3 لاکھ روپے ساتھ لے کے چل رہا ہے, لاکھوں روپے کا موبائل, 50,000 کی گھڑی, 10,000 کے شوز, 10,000 کے کپڑے, مگر مجھے بتا تو صحیح, افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگیوں پر. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر, ہم کون سی ترقی کرنا چاہیں گے؟ حقیقت بات یہ ہے, ماں باپ مر گئے, ان کی قبر پہ مٹی دینے کے جملے ان بچوں کے یاد نہیں, امام نکاح پڑھاتا ہے, اللہ اکبر, 20-25 جنوں کے سامنے, یہ تو امام کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے. اگر واقعی حقیقتی اعتبار سے اگر صحیح الفاظوں میں نکاح پڑھائے, ان مسلمانوں کے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جائے گا. پیچھے پیچھے یہ ہے, آگے آگے امام ہے, پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کلمے کون سے ہیں, جملے کون سے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح یارو, خدا کی قسم, اللہ اکبر, تم 7 قدم مسجد نہیں جا سکتے, 1 کروڑ روپیہ لگا کے تم مسجد نہیں جا سکتے. مدینے سے کربلا کتنی دور تھا, کس مدینے کو چھوڑا تھا حسین نے, اللہ اکبر, جہاں قبر رسول ہے, جہاں ماں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے, جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے. خدا کی قسم اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا. اللہ اکبر, مسلمان تو نماز کے نام پہ کلنک ہے. خدا کی قسم, اللہ اکبر, بہار شریعت میں علامہ سعد الشریعہ نے فرمایا, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اگر کوئی نماز چھوڑے, اللہ اکبر, تو اس کو قید کیا جائے. اگر کوئی نمازوں سے دور رہتا ہو, مسجدوں سے دور رہتا ہو, اس مسلمان کو پکڑا جائے, اس کو سمجھایا جائے. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, اور اگر نمازی نہ بن سکے, بیچ چوراہے پہ لا کے بادشاہ اسلام کو حکم ہے ایسے مسلمان کی گردن مار دی جائے. اس مسلمان کو جینے کا حق نہیں جو نمازوں سے دور رہے, جو مسجدوں سے دور رہے. ان کی کیا حیثیت تھی یہ جو مسجدیں گرا دیتے, ان کی کیا حیثیت تھی یہ مزار گرا دیتے, ان کی کیا حیثیت تھی یہ مقبرے مدرسے گرا دیتے. مسلمان اس میں تیری کمی ہے. خدا کی قسم, اللہ اکبر, تیرے بال ان کنجروں کی طرح. اللہ اکبر, مسلمان کا بچہ کبھی بیڑی میں رکھ کے نشہ کرتا ہے, کبھی سگریٹ میں رکھ کے نشہ کرتا ہے. اللہ اکبر, کبھی شراب پیتا ہے. مسلمانوں کے گھروں کے حالات دیکھو, شادیاں ہو رہی ہے, الگ بیٹیاں جا کے چھتوں پہ کھل رہی ہے, بیئر پی جا رہی ہے, شراب پی جا رہی ہے. کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جو شرابی بن گئے, جو دلالی بن گئے. خدا کی قسم, یہ تو مصطفیٰ کے قدموں کی صدقہ ہے, یہ تو مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے. اللہ نے عذاب کو روک رکھا ہے, ورنہ اس امت میں جیسے عذاب ہو رہے ہیں, سمندر کے کنارے چل کے دیکھو کتنی مکاریاں ہو رہی ہے. شہروں میں, ہوٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے خدا کی قسم اللہ عذاب ہو رہے ہیں. اللہ پروردگار, یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, ورنہ پہلے کی امتوں نے جب جب گناہ کیے, خدا کی قسم, افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہ کا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ, ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا. کسی کے اوپر آگ برس گئی, کسی کے اوپر پتھر برس گئے, کسی کے اوپر پانی برس گیا, کسی کے لیے زمین کا تختہ پلٹ دیا, تختہ پلٹ جاتا, آسمان سے آگ برس جاتی, مگر اللہ نے وعدہ کر لیا حبیب تجھ سے اتنی محبت ہے کہ اب تیری امت پر عذاب آسمانی نہیں آئے گا. ورنہ جیسے مسلمان کے حالات ہے, آسمان سے پتھر برس جاتے, آسمان سے آگ برس جاتی. یہ مصطفیٰ کے طلبوں کی برکت ہے جو اللہ نے روک رکھا ہے, ورنہ ہلاک ہو جاتے, تباہ و برباد. بے شک, بے شک, حق ہے, بے شک, بے شک. حقیقت بات تو یہ ہے, حقیقت بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کے بچوں کو کھڑا کر لیا جائے جو اس وقت میں اپنے وضو قطع کے ساتھ ہیں, اور 10 لڑکوں کو انہیں جو غیر مسلم ہے, جو نبی کے نہیں ہے, اللہ کے نہیں ہے, انہیں کھڑا کر لیا جائے, پہچان نہیں ہوتی یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. حقیقت بات ہے. اللہ اکبر. اب تو مسلمان کے بچوں کے حالات دیکھو, ٹی شرٹ لا رہا تو وہ جس پہ چیل چھپ رہی ہے,
کیپ لا رہا تھا وہ جس پہ پوما کا کتا چھپ رہا ہے. اے دوست کپڑا بولا جس کپڑے پہ تصویر ہوتی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. تجھے کس نے بتا دیا یہ مجھے بتا تو صحیح. تو حسین کا عاشق تھا, تو حسن کا عاشق تھا. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے. اللہ اکبر آج ہم پہ ہنسا جا رہا ہے. قوم کا ایک نوجوان اللہ اکبر راستے سے بھٹکتا ہے, عزتیں ہماری خراب ہوتی ہے, مذاقیں ہماری بنتی ہے. ایک بچی اللہ اکبر جب مرتد ہوتی ہے تو پورے قوم سماج کی خدا کی قسم نظریں نیچی ہو جاتی ہے, نظریں بھیگ جاتی ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں معلوم ہے اللہ اکبر اس نماز سے دور کرنے سے, اللہ کے ذکر سے جب سے تم دور ہوئے ہو, اللہ کا ذکر جب سے تم نے دلوں سے دور کیا, مصطفیٰ کی محبتوں کو تم نے دور کیا, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں تم نے سیدہ فاطمہ کا کلچر نہ دیا, تمہاری بچی مندروں میں گئی, تمہاری بچی ہے اللہ اکبر وہ کنجیر کا گوشت کھانے والے اللہ اکبر ان کے چہروں پہ چہرے رکھ دیے گئے. مجھے بتاؤ تو صحیح ان کا حساب کون دے گا, اس کا قیامت میں جواب کون دے گا. اللہ اکبر ابھی 31 مئی 31 اگست کی مطلب یہ کہ خبر ہے اللہ اکبر باقرگنج کے اندر جہاں میرے تاج الشریعہ کے بھائی منانی میاں مدرسہ چلاتے ہیں, ایک راہل کے ساتھ چلی گئی. 6-7 مہینے اس نے رکھا, بعد میں جب اس کا دل بھر گیا اس نے مار کے واپس کر دیا. اس کا باپ جنازہ لے کے گھر پہ آ گیا, اس کو نلایا دھلایا, امام صاحب سے کہا نماز جنازہ پڑھا دو. کہا یہ کفر میں مری ہے, اس کی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. مسئلہ منظر اسلام گیا جو میرے رضا کا قائم شدہ ہے, خدا کی قسم وہاں سے بھی یہی فتویٰ آیا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. قرآن پڑھنے والی فاطمہ کی کنیز خدا کی قسم غیر مسلم کے ہاتھ پہ جا کے مر گئی, جیسی بھی سے گڈھا کھود کے دفنا دیا گیا. مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر اس میں بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کمی ہے. اور راتوں میں اسپتال میں ڈیوٹی کوئی 2000 میں کر رہی ہے, کوئی 5000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی 10,000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے. اب دھان کی فصل ہے, جب لگ رہی تھی تو مسلمان کی بچیاں غیروں کے سامنے کہتی ہے ہمیں ٹھیکہ دو, ہم ٹھیکیدار ہیں, 1000 روپے ٹھیکہ, 900 روپے ٹھیکہ, ہمیں ٹھیکہ دو. خدا کی قسم بچیاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم ان بچیوں کو جنگلوں میں جا کے بھیجو, بچیاں اس لیے نہیں تھی اللہ اکبر ان کو تو مارا جاتا تھا, ان کی عزت نہ تھی, مقام نہ تھا, ان کے قدموں میں جنت میرے مصطفیٰ نے آ کے دی, ان کا مقام مصطفیٰ نے دیا. خدا کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بچی کی تنخواہ 7,000, ایک بچی کی تنخواہ 10,000, 1 لاکھ کا موبائل چلائے, 1.25 لاکھ کا الٹرا آئی فون چلائے, 50 ہزار کے سونے ہیرے کی انگوٹھی پہنے. اللہ اکبر باپ نہیں پوچھتا, باپ کبھی نہیں رسالت سید نعیم میاں صاحب قبلہ شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ آل رسول ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے. باپ کبھی نہیں پوچھتا اے بیٹی یہ تو بتا. عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا, ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے. اولاد رسول اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہمارا کامیاب ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تمہیں معلوم ہے جب یہودی مکے سے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے, ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو آپ پہ ہے. آپ رحمت للعالمین ہے, آپ خاتم النبیین ہے. اللہ اکبر آپ جیسی صداقت کسی میں نہیں, آپ جیسی امانت کسی میں نہیں. کہاں جاتے ہو, کدھر جاتے ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح. خدا کی قسم آج دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے, آج دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے. وہ شرابی امام کہے تو کیا کہے, مسجد میں لوگ اپنے اپنے ذمہ داری کو اپنے اپنے پد کو لے کے آتے ہیں. اگر نشے پہ بولے تو ایک آدھ نشیڑی بھی ہوتا ہے, اگر زکات پہ بولے تو 2-4 زکات دینے والے بھی نہیں ہوتے, اگر عیاشیوں پہ بولے تو 2-4 وہ بھی ہوتے ہیں, اگر ماحول کے اوپر بولا جائے تو پھر تمہاری امیری گنائی جائے, پھر تمہارے کہنے سے تقریر کی جائے. مجھے بتاؤ تو صحیح یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر ہے. ورنہ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو, مسلمان اگر 313 ہوئے, ادھر ہزاروں ہوئے. جنگ خیبر اٹھا لو, صحابہ کرام 1600 تھے, وہ 10,000 کی تعداد میں تھے, مگر خدا کی قسم دلوں میں عشق مصطفیٰ تھا, اللہ کا خوف تھا. اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راستے میں گیٹ ڈال دیا, ہم سے 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا, مولا کائنات نے اس طرح سے پکڑ کے ڈھال بنا لیا. خدا کی قسم یہ طاقتیں کہاں سے ملی, یہ رفعتیں کہاں سے ملی, یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ مصطفیٰ کے در سے ملی, اللہ کے سجدوں سے ملی. مسلمان اگر عزت
چاہتا ہے، مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے تو سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اس بولی میں آ جا جس میں مفتی اعظم کے والد کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے ہیں نشہ کر کے، شراب پی کے۔ مسلمان کا لڑکا دلی میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو پہلے بیئر پی رہا ہے۔ یہ ہمارے اصول تھے۔ یہ بچے، یہ ججرا سارے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو دے دو تصویر میں پہچان لیں گے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے۔ ان بچوں کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے فوٹو دیکھ لے، وہ جو کچریوں میں نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے فوٹو، انہیں دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں، ان سے یہ نہیں بتایا جائے گا امام اعظم کون ہے۔ کیوں؟ اب وہ مائیں پیدا نہیں ہو پا رہی، اب وہ مائیں خدا کی قسم سیریل دیکھ رہی ہیں، بمبئی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ان بچوں کو یہ تک نہیں پتا امام کون ہے، انہیں یہ تک نہیں پتا نبی کون ہے، انہیں یہ تک نہیں پتا نبی کے والدین کون ہیں، انہیں یہ تک نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کون ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی گوشت سے ملتا ہے، مائیں جب نیک ہوتی ہے، خدا کی قسم میں آج بھی کہتا ہوں اگر غوث نہ صحیح، اگر خواجہ نہ صحیح، اگر صابر نہ صحیح، نظام الدین نہ صحیح، مگر ان کے غلاموں کے غلام آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے ماں قرآن پڑھنے والی ہو جا، آپ تب لگائے جب وضو کر کے قرآن پڑھ لے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے۔ جب یہ آتا غوث اعظم کی ماں خدا کی قسم انہوں نے کی، پڑھنے کے لیے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، سیقول السفہاء تلک الرسل لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا، پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، سبحان الذی اسریٰ، بیٹے پڑھنے آیا ہے پڑھانے آیا ہے تو غوث اعظم بولے، ولیوں کے سردار بولے حضور پڑھنے آیا ہوں، کہاں سے اتنا پڑھ لیا؟ کہ حضور جب تک میری والدہ کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی تب تک 15 پارے حفظ نہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ 40 سال نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی، تم 40 دن پڑھ کے دکھا دو وضو کے ساتھ، الگ الگ وضو سے پڑھ کے دکھا دو۔ حقیقت بتا رہا ہوں، ان بچوں کی زندگیاں، اگر ان بچوں کی زندگیاں سدھری ہوتی نا، جلسے میں بیٹھنے کا آداب پتا ہوتا۔ ارے کس مقرر کو بلا لیا کہ اس طرح سے ڈانٹ رہا ہے؟ میں ڈانٹ نہیں رہا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو، ڈاکٹر سڑ گیا، ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے، مطلب یہ کہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے، بالکل صاف کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے، پھر اس پہ مرہم رکھ کے اللہ اکبر اس لیے رکھتا ہے تاکہ جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر، میری باتوں کو برا نہ لگے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں حقیقت بات ہے سید صاحب، اگر امام گھروں گھروں فاتح دینے نہیں جائے، آج کل کے مسلمان کے بچے بھوکے سو جائیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فاتح تک پڑھ سکتے۔ کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ ہمارے ابا اماں جب ہم بچپن میں تھے ہم نے دیکھا تسبیح ٹنگا ہوئی تھی، ہماری دادی تسبیح پڑھے کرتی تھی، ہمارے ابا کے سر پہ ہم نے ٹوپی دیکھی تھی، ہم نے یہ دیکھا کہ جب جمعرات آتی تھی تو جمعرات کے دن گوشت آتا تھا۔ اسلام کے مسلمان ایسے بھی بہت سارے نمازوں سے دور ہٹ گئے، علماء سے دور ہٹ گئے، مدرسین سے دور ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، اس قوم کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ شیخ چلی جیسے کافر کو بلا کے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے دیتی ہے۔ مسلمانوں کے حالات یہ، اللہ کے ولیوں نے نیک راستے دکھائے، سیدھے راستے دکھائے، جنت کے راستے بتائے، اور آج کل کے مجابر، آج کل کی پبلک، کبھی چھوٹا بچہ کبھی بڑا بچہ، کبھی شیخ چلی کبھی کافر کبھی کوئی بلا کے 1.5 لاکھ روپے نذرانہ دے کے، اللہ اکبر، اس قوم کا کیسے حساب نہ ہوگا جو 24 گھنٹے تمہارے مسلوں پہ رہے، تمہاری ظہر عصر نماز عشاء مغرب سب پڑھائے، تمہارے بچوں کی ڈوریاں، تمہارے جانوروں کی ڈوریاں، تمہارے قبرستان میں جا کے تمہارے اماں ابا کی قبر پہ جا کے فاتح دنیا کی فاتح کرے، اسے 7,000 7,500 8,000 اس پہ بھی اللہ اکبر رہنے نہیں دیتے، اس پہ بھی جملے نکالے جاتے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، مقرر آتا تقریر کرنے دین کا کام ہے، شاعر آتا ہے نعت پڑھنے کلام پڑھنے دین کا کام ہے، نقیب جلسہ آتے ہیں نظامت کرنے دین کا کام ہے، مگر یاد رکھ لینا شاید جتنی محنت تیری مسجد کا امام کر رہا ہے اتنی محنت اس دور میں کوئی نہیں کر رہا، جتنی محنت
نا تیرے مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں. دنیا سو رہی ہے بیٹے اٹھ, یاسین والقرآن الحکیم, بیٹے اٹھ. پچھلا پارا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کبھی سبق کا پارا, کبھی پچھلا پارا. ہم تو اپنے اپنے بچوں کو گوشت کھلا کھلا کے جسم پالتے ہیں. جسم کا پالنا کمال نہیں ہے, کمال تو تب ہے جب روح کو پال دو. یہ جسم نہیں ہے, روح کو پالتے ہیں. تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن, تمہارے بچوں کے سینے میں اللہ کا خوف, رسول اللہ کا عشق, اہل بیت کا عشق, صحابہ کا جام پلاتے ہیں. خدا کی قسم قیامت میں سوال جسم سے نہیں ہوگا, قبر میں سوال تمہاری روح سے ہوگا. تمہاری روحوں کو پالتے ہیں, تمہاری تازکیوں کو پالتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, بے شک. میں تو ہر جگہ کہتا ہوں, جب شیخ چلی جیسے کافر کو یہ قوم 1-1.5 لاکھ روپے دے سکتی ہے, تو پھر میرے علماء کو بھی دے, مقرروں کو بھی دے, شاعروں کو بھی دے, نقیب جلسہ کو بھی دے, اپنے اماموں کو بھی. یہ تھوڑی کہ امام نے سب کی تاریخیں لے لی, سب کو نظرانے ہو گئے. جب امام کی بات آئے, یہ تو ہمارے گاؤں کے, چلو کوئی بات نہیں امام صاحب 500 روپے لے لی. غلط, بالکل غلط. ہم نے وہ محنتیں نہیں کی جو اس امام نے کی. فون کیا, اللہ اکبر, عزیزان ملت اسلامیہ بار بار فون کر رہے ہیں, حضرت کہاں آ گئے, ہاتھ دھلوانے, کھانے کھلانے ہیں. کبھی یہ ٹینشن, کبھی وہ ٹینشن. لاسٹ میں جا کے جس امام کو دیکھا تو امام کو کبھی 200 روپے, کبھی 500 روپے, کبھی 1000 روپے, اور دوسروں کو 10,000, 20,000. میں کہتا ہوں 40,000 بھی دو, 50,000 بھی دو. جب یہ قوم شیخ چلی جیسے کافر کو دے سکتی ہے, تو ہم تو نائب رسول ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, گناہگار ہی صحیح, مگر اللہ کا ذکر تو سنا رہے ہیں, اللہ کا پیغام تو سنا رہے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کا ذکر تو کر رہے ہیں, صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں, غوث کا ذکر تو کر رہے ہیں, خواجہ کا ذکر تو کر رہے ہیں. وہ ہمارے پیر کی دھول کے کروڑوں حصے کے قابل تک نہیں. میں تم سے کہتا ہوں, اگر آپ بھی اپنی عزتیں بچانے چاہتے ہو تو اپنے علماء کے قدموں میں آ جاؤ اور یہ کہہ دو, ہم گناہگار قدموں میں لے لو, ہمیں نیک بنا دو, تاکہ جب اللہ رسول کا سامنا ہو تو ہم چہرہ دکھا سکے, ہم چہرہ نیچے نہ ڈال سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. جو کم سے کم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر سکے. ہاں, جسے دیکھو بس دنیا ترقی کر جا, کوئی اپنے ابا کی پلاٹنگ میں دلالی مار رہا, کوئی بھائیے کی میں مار رہا ہے, کوئی کسی کی چڑی کاٹ کے لا رہا ہے, کسی کا باجرہ کاٹ کے لا رہا ہے, کوئی کسی کے کیوں نہ جادو کرا رہا ہے, اپنے میڑ پہ پیڑے تو تیزاب ڈال دیا, رات میں دانتی لے گیا تو کاٹ دیا. کیوں بھائی, کیوں؟ بتا تو صحیح کیوں؟ حسد ہو رہا ہے تجھے, جلن ہو رہا ہے تجھے. اللہ جسے بڑھاتا پوری دنیا بھی مل کے روکے تو رک نہیں سکتا وہ بندہ. جسے اللہ بڑھا دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے بڑھا دے پوری دنیا روکے نہیں رک سکتا, اور اللہ جسے گرا دے پوری دنیا کسی کو اٹھانے میں لگ جائے, خدا کی قسم کوئی اٹھا نہیں سکتا. جسے اللہ گرا دے یاد رکھ لینا, اٹھتے وہ ہیں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں.